نائب خیر الورا ہے حضرت غوث الورا، نائب خیر الورا ہے حضرت غوث الورا، مظہر شیر خدا ہے حضرت غوث الورا، مظہر شیر خدا ہے حضرت غوث الورا۔ بڑا پیارا شعر ملاحظہ کریں، بس شعر سن لو، آرام سے بیٹھے رہو۔ کہ مانگ لو صدقہ رسول پاک کا اے مومنو، مانگ لو صدقہ رسول پاک کا اے مومنو، بے کسوں کا آسرا ہے حضرت غوث الورا، بے کسوں کا آسرا ہے حضرت غوث الورا، مظہر شیر خدا ہے حضرت غوث الورا۔ بڑی عقیدت کے شعر عثمان صاحب، کہ جس میں آتا ہے نظر عکس جمال مصطفیٰ، جس میں آتا ہے نظر عکس جمال مصطفیٰ، جس میں آتا ہے نظر عکس جمال مصطفیٰ، ایسا ایک وہ آئینہ ہے حضرت غوث الورا، ایسا ایک وہ آئینہ ہے حضرت غوث الورا، ایسا ایک وہ آئینہ ہے حضرت غوث الورا، مظہر شیر خدا ہے حضرت غوث الورا۔ سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شان کا حال یہ ہے، بریلی کی سرزمین سے ایک عاشق پکارتا ہے جس کو دنیا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتی ہے، جو وقت کا مجدد بھی ہے، محقق بھی ہے، اور عاشق خیر الورا بھی ہے، عاشق پنجتن بھی ہے، عاشق اہل بیت بھی ہے، عاشق صحابہ بھی ہے،
اور جن کی نسبت حضور غوث اعظم سے ایسی ہے کہ یا غوث الورا یا سیدی تجھ سے در سے سگ، اس سگ سے ہے مجھے نسبت، تجھ سے در سے سگ، اس سگ سے ہے مجھے نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ یہ حضور کی محفل ہے، اور حضور کی محفل میں بڑے ادب سے بیٹھا جاتا ہے، اور اللہ اس کے رسول کا نام جو ہے بڑے ادب سے لیا جائے، کیونکہ بے ادب کی زبان جب چلتی ہے تو وہ تعظیم جو ہے وہ کھو دیتی ہے۔ امام حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے کہ حضور کو اللہ نہیں کہہ سکتے اور اللہ کا بیٹا نہیں کہہ سکتے، باقی فرمایا اپنا آقا کہو، اپنا مولا کہو، اپنا داتا کہو، اپنا ماوا کہو، اپنا مرشد کہو، اپنا داتا کہو، یہ سب ادب کے القاب ہیں۔ حضور کا نام جو ہے نا بڑے ادب سے لیا جائے۔ جس نام کے بارے میں رب فرمائے صحابہ سے کہ اے صحابیوں جب میرا نبی تمہیں دعوت پہ بلایا کرے تو آیا کرو اور کھانا بھی کھایا کرو، زیادہ دیر میرے محبوب کی بارگاہ میں باتیں کرنے نہ بیٹھا کرو، تمہارا زیادہ دیر تک باتیں کرنا میرے محبوب کو اذیت دیتا ہے، حالانکہ میرا محبوب بڑا حیادار ہے، تم سے نہیں کہے کہ اٹھ کے چلے جاؤ، لیکن اس کا لحاظ خود رکھا کرو، زیادہ دیر بیٹھے نہ کرو، میرے محبوب کی بارگاہ میں کھانا کھا کے فوراً چلے جائے۔ تو ایک تو یہ جوتی تم لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پہنے ہوئے بیٹھے ہو، یہ نکالو پیروں میں سے، اور دوسرا میں کئی بار دیکھ چکا تم میں سے کئی نوجوان گٹکا نکال رہے ہیں، تمباکو کھا رہے ہیں، اسی زبان سے غوث اعظم کا نام، اسی منہ سے حضور کا نام، اور اسی منہ میں بدبو۔ بلکہ صوفیہ نے یوں لکھا ہے کہ اب تو جلال میں کمی آ گئی ہے، ورنہ اگر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغیر حضور کسی نام لے لیا نا اس کے کپڑوں میں آگ بھی لگ جاتی۔ کمی آتے آتے اب بھی یہ حال ہو گیا ہے جلال کا کہ اگر بندہ بے وضو حضور غوث اعظم کا نام لیتا ہے نا تو اس کے سر کا ایک بال ٹوٹتا ہے، 100 بار نام لے گا 100 بال ٹوٹیں گے۔ اور یہ حضور کی محفل ہے، بڑے ادب کی جگہ ہے، یہ مت سوچنا حضور گنبد خضرا میں آرام فرما ہے، بے شک آرام فرما ہے، لیکن آقا کریم علیہ السلام فرماتے میرے عاشق مجھے جہاں یاد کرتے میں اپنی روحانیت سے وہاں موجود ہوتا ہوں۔ اور یہ زمین کا حصہ جس میں آپ اور ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، عشاء کے بعد سے غالباً یہ محفل شروع ہو گئی تھی، جتنی دیر اس میں بیٹھے رہو گے یہ حصہ تو زمین کا ٹکڑا جو ہے یہ رتن پورے کے گاؤں کا ہے، جتنی دیر یہاں بیٹھے رہو گے اس گاؤں میں نہیں بلکہ جنت کی کیاری میں بیٹھنا لکھا جائے گا تمہارے نام میں۔ اللہ کے رسول السلام کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب بندے اس روئے زمین پر بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کے ذکر کی محفل منعقد کرتے ہیں، ان محفلوں میں اللہ کے نورانی فرشتے آتے ہیں، اور اللہ نے بے شمار فرشتوں کو پیدا کیا ہے جن کی گنتی نہیں کر سکتا انسان۔ کچھ فرشتوں کو اللہ نے فقط اس مقصد سے پیدا کیا کہ ان کا کام یہ ہے کہ وہ اس روئے زمین پر چہل قدمی کرتے رہتے ہیں، اور جہاں پاتے ہیں بندوں کو کہ اللہ اس کے رسول کے ذکر کی محفل لگائے بیٹھے ہیں وہ ملائکہ ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اور جب تک وہ محفل جاری و ساری رہتی ہے وہ فرشتے ان کے ساتھ وہ ذکر میں محفل میں موجود رہتے ہیں۔ جب وہ بندے دعا کرتے ہیں وہ فرشتے ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ جب وہ محفل اختتام ہو جاتی ہے وہ فرشتے اپنا سفر آسمانوں کی طرف کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتا، حالانکہ وہ سب سے بہتر جاننے والا ہے، وہ تو بندہ زبان سے کہے نہ کہے اسے بھی جانتا ہے، بندہ دل میں ارادہ کرے وہ اسے بھی جانتا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ اسے معلوم ہے یہ کہاں سے رہے، کس جگہ سے آ رہے، سب جانتا ہے وہ، اس سے بہتر تو کوئی جاننے والا ہی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں فرشتوں پوچھتا فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں باری اللہ ہم زمین سے ایک ایسی محفل سے آ رہے ہیں جہاں تیرے بندے بیٹھ کر تیرا اور تیرے نبی کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں ان بندوں کی نیت کیا تھی؟ یہ نیت تو نہیں تھی کہ علاقہ راضی ہو جائے یا گاؤں کا پردھان ہم سے خوش ہو جائے کہ غوث پاک کی 11ویں کر رہا ہوں 50 پتیلے پکاؤں گا پورا گاؤں مجھے ووٹ دے دے گا، یہ نیت تو نہیں تھی۔
فرشتے کہے یا اللہ ان کی نیت یہ تھی کہ تو راضی ہو جائے، تیری خوشنودی مل جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں یہ بتاؤ کہ ان بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ یا اللہ دیکھا تو نہیں ہے۔ اگر وہ مجھے دیکھ لیں پھر ان کا حال کیا ہوگا؟ یا اللہ اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو ہم وقت تیری ہی پاکی بیان کرتے رہیں گے، تیرا ذکر کثرت سے کرتے رہیں گے۔ اور کیا مانگ رہے تھے وہ بندے؟ وہ سب جانتا ہے، پھر بھی فرشتوں سے کہلوا رہا ہے بتاؤ۔ وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے ہیں کہ تو ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کا جنت میں داخلہ فرما۔ اللہ فرماتا ہے میری جنت کو دیکھا انہوں نے؟ یا اللہ دیکھا تو نہیں ہے۔ اگر دیکھ لیں پھر یا اللہ اگر تیری بنائی ہوئی جنت کا نظارہ کر لیں تو کبھی گناہ کی طرف جائیں گی نہیں، وہ ساری زندگی تیری عبادت میں گزار، تیری رضا میں گزار دیں گے، تو راضی ہو جائے۔ اور کیا مانگ رہے تھے؟ یا اللہ وہ جہنم سے تیری پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ فرماتے میرے بنائے ہوئے جہنم کو دیکھا انہوں نے؟ یا اللہ دیکھا تو نہیں ہے۔ اگر دیکھ لیں پھر کیا حال ہوگا ان کا؟ یا اللہ اگر دیکھ لیں تو وہ گناہ کی طرف کبھی جائیں گے نہیں، ہم وقت تیرے ذکر میں زندگی گزار دیں گے۔ یا اللہ وہ تجھ سے تیری پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ فرماتا فرشتوں جب ان کا مقصد یہ تھا کہ میں راضی ہو جاؤں اور میری رضا حاصل کرنا ہی ان کا مقصد تھا تو فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں ان ساروں کو بخش دیا ہے۔ یہ وہ محفلیں ہیں، ان محفلوں میں وقت دیا کرو، حرام کاریوں کے محفلوں میں نہ جایا کرو۔ اب تم جتنی دیر یہاں بیٹھے ہو، حاجی عثمان ہارونی صاحب آئے، انہوں نے نعت پاک پڑھنے سے پہلے درود پاک پڑھوایا۔ نعیم اختر صاحب آئے، انہوں نے نعت پاک سے پہلے درود پاک پڑھوایا۔ مقیم الرحمان صاحب چلے گئے، انہوں نے بھی تقریر شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھوایا ہوگا۔ فضیلت جانتے ہو درود پاک کی کیا ہے؟ فضیلت معلوم ہے کیا ہے درود پاک کی؟ گھنٹوں گھنٹوں جو موبائلوں میں گزار دیتے ہو نا، بری باتوں میں، برے ذہنوں میں، بری چرائے پہ بیٹھ کے اس کو گالی بک دی، اس کو برا کہہ دیا، اس کی غیبت کر دی، اتنی دیر اگر حضور پہ درود و سلام دل سے پڑھ لو گے نا تمہارا قلب جو ہے نور سے روشن ہونے لگے گا۔ فضیلت جانتے درود پاک کی کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ السلام، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب سے کہو جا کر اے محبوب کیا اس بات پر آپ راضی ہو کہ جو آپ کا امتی آپ پر ایک بار درود پڑھتا ہے میں اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہوں، میں اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہوں اور اس کی 10 نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پیرا مریدی کا مقصد سمجھا آج تک ان لوگوں نے؟ پیرا مریدی چیز کیا ہے معلوم ہے؟ قیامت کے دن 2 طرح کے مرید ہوں گے جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، مرید دنیا اور مرید آخرت۔ مرید دنیا کون ہے؟ مرید آخرت کون ہے؟ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرید دنیا وہ ہے جس کو اللہ نے زندگی عطا فرمائی، زندگی اس کی دی ہوئی ایک بڑی اعلیٰ نعمت ہے، اور اس زندگی میں اس نے اللہ اس کے رسول کے فرمان کو سنا بھی اور خود پڑھا بھی، اس کے باوجود بھی دنیا کی محبت پہ غالب آ گئی، عقبہ کو بھول گیا، گناہوں میں ملوث ہو گیا، نفس کو اپنے پر حاوی کر لیا، وہ مرید دنیا ہے۔ اور جو ایمان لانے کے بعد حضور کا عاشق بننے کے بعد دنیا میں تو جیا مگر دنیا دار بن کے نہیں، فکر آخرت کر کے جیا، ہر لمحہ فکر آخرت کر کے سوچا کہ مجھے ایک روز آخرت میں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اپنے گناہوں کا حساب دینا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ جن نے چاہت فکر آخرت کر کے گزاری اور اچھی صحبت اختیار کی وہ مرید آخرت بنتا ہے۔ اور ہمارا جو مقصد ہے ایمان لانے کے بعد وہ مرید دنیا نہیں ہے، مرید آخرت ہے۔ مرید دنیا بن کے جو زندگی گزارتا ہے اسے فقط دنیا ملتی ہے، اور جو مرید آخرت بن کے زندگی گزارتا ہے اسے دنیا بھی ملتی ہے، آخرت بھی ملتی ہے۔ اب مرید دنیا مرید آخرت کیسے بنو گے؟ مرید تو ہوگا صاحب شیخ صاحب کے ہاتھ پہ
توبہ کرتا ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا، غیبت نہیں کروں گا، برائی نہیں کروں گا، ماں باپ کو ستاؤں گا نہیں، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، نمازیں نہیں چھوڑوں گا، آج کے بعد حضور کی سنتوں کو اپناؤں گا، رمضان کے روزے بھی رکھوں گا، سارے عہد کر لیتا ہے۔ جب شیخ نکل جاتا ہے سارے عہد پلٹ دیتا ہے، کوئی فیض نہیں ملتا۔ ایسے مریدوں کو یاد رکھنا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی فرماتے ہیں جو بندہ مرید ہوتا ہے نا کسی کامل بزرگ کے ہاتھ پر، کامل تو نہیں ہے، ہم بڑے گناہگار ہیں، بس اپنے اسلاف کے طریقوں پر ہیں الحمدللہ، کوشش کرتے ہیں کہ ان کے قدموں کی خاک ہمیں مل جائے تو کیا سے کیا ہو جائے۔ ہم صالحین تو نہیں بن سکتے، مگر ہاں اپنے آپ کو سچائی کے راستے میں رکھنے کے بعد، نیکی کے راستے میں چلنے کے بعد، اپنے اسلاف کے طریقوں کو اپنانے کے بعد ان کے غلام ضرور بن سکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں جب بندہ مرید ہوتا ہے اور اپنے شیخ کے ہاتھ پر متحد کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور فرماتے جن گناہوں کی وہ توبہ کر لے دوبارہ ان گناہوں کو نہ کرے۔ یہ رسالہ ہے سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا، جن کے والد کی شان دیدی اللہ کے نبی علیہ السلام نے خواب میں آ کے ان کو مرید فرمایا تھا۔ فرماتے ہیں جب بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے شیخ کے ہاتھ پر اور پھر ان گناہوں کو نہ کرے، فرماتے اللہ تبارک و تعالی اس بیعت کے صدقے اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جو عہد کو پورا کرتا ہے اس کو بڑا اجر و ثواب دنیا میں بھی ملتا ہے اور بڑا اجر و ثواب قیامت کے دن بھی حاصل ہوتا ہے۔ مرید انسان دنیا کے لیے نہیں ہوتا، آخرت کے لیے ہوتا ہے۔ پیرہ مریدی کا سلسلہ ہمارے بزرگوں نے یوں شروع کیا تھا کہ حضور کی امت میں بڑے گناہگار ہیں، گناہگار آئے اور وہ نیک ہو جائے، ذکر اللہ کا کر کر کے، رسول اللہ کا ذکر کر کر کے، حضور کی شریعت پہ قائم رہ کر، حضور کی سنتوں پہ عمل کر کے اپنی آخرت کو سنوار سکے۔ ورنہ اللہ تو بڑا مہربان ہے، وہ نہ جانے کس کے گناہوں کو کب نیکیوں میں تبدیل فرما دے یہ وہ جانتا ہے، اور کس کی نیکیوں کو وہ منہ پہ مار دے یہ وہ جانتا ہے۔ تو ہمیشہ احساس رہے اس چیز کا کہ گناہ نہ ہو، غلطی نہ ہو، نفس کا کہنا مت مانو۔ کون سے نفس کا؟ جو نفس امارہ ہے۔ کون سا نفس؟ جو نفس لوامہ ہے، اس کا کہنا مت مانو۔ نفس مطمئنہ کو ڈھونڈو، نفس مطمئنہ کو ڈھونڈو۔ نفس مطمئنہ کیا ہے؟ کہاں ملے گا یہ نفس مطمئنہ اگر چاہتے ہو تو حضور غوث اعظم کی سیرت کو اپنانا پڑے گا، خواجہ معین الدین اجمیری کی سیرت کو اپنانا پڑے گا، صابر علاء الدین کلیری کی سیرت کو اپنانا پڑے گا۔ جب ان کی سیرت پہ چلو گے نا خود بھی نفس مطمئنہ پہ پہنچ جاؤ گے۔ سمجھے آپ؟ نفس تمہارے دل میں گناہ کا شر پیدا کرے، اس کی بات کو ٹھکرا دو، جلدی سے نیکی کر لو۔ نفس تمہیں نماز سے روکے، دھتکارو اس کو، وضو کرو، اللہ کے گھر میں جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو۔ نفس دل میں ڈالے ماں باپ کو ستا، ماں باپ کو گالی بک، فوراً ارادہ بد دماغ سے نکال دو، استغفار پڑھنا شروع کرو، ماں باپ کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہو جاؤ تعظیم کے ساتھ۔ جو نفس پہ قابو کر لیتا ہے اس کی دنیا آخرت سنور جاتی ہے، اور جس پہ نفس حاوی ہو جاتا ہے اس کی دنیا آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ۔ مرید کامل وہ ہے جو اپنے مرشد کے حکم پہ قربان ہو جائے، اپنے پیر سے محبت اور خلوص سچی رکھے، یہ نہیں کہ آج اس کی طرف تو کل کو اس کی طرف ہو گیا۔ جدھر سے فیض ملے وہ فیض مرشد کی طرف سے جانے، جدھر بھی فیض پائے مرشد کا فیض پائے، وہی کامل مرید ہوتا ہے۔ مرید بننا تو آسان ہے، بڑا آسان ہے، جس کے چاہو مرید ہو جاؤ، لیکن اس کو نبھانا بڑی مشکل کی بات ہے۔ پیر بننا تو بڑا آسان ہے، مگر پیر کامل بننا بڑا دشوار ہے۔ مریدوں کی ذمہ داریاں آسان نہیں ہوتی۔ یہ شان تو ہمارے شیخ پیران پیر روشن ضمیر سرکار غوث اعظم محبوب سبحانی کو اللہ نے عطا کی۔ فرماتے مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتن نلت المنالی، اے میری مرید تو پریشان مت ہو، اگرچہ تو کمزور ہے تو کیا ہے،
تیرا پیر تو طاقتور ہے، اور ایسا طاقتور ہے کہ میں نے اپنے رب سے اپنی مطلوبہ مرادوں کو پا لیا ہے، مگر مرید کو کیا کرنا پڑے گا؟ فرماتے میرے مریدوں کی شان یہ ہوتی ہے، میرے مرید ایسے ہیں جو گرمی کے موسم میں روزے رکھتے ہیں، گرمی کے موسم میں روزے رکھتے ہیں، اور رات کی تاریکی میں وہ چاند کی طرح روشن رہتے ہیں۔ پھر ایسے مریدوں کے بارے میں کیا فرماتے؟ مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال۔ غوث اعظم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، خواجہ پاک کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ کے ولیوں سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اور جب کوئی گردش آ جائے اللہ کی طرف سے، یا مصیبت یا پریشانی آ جائے تو تعویذ لینے آگ کے پجاری کے پاس جاتا ہے، پانی دم کرانے کسی نجومی کے پاس جاتا ہے۔ تیرا ایمان ٹھکانے پہ کہاں ہے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں اے میرے مرید، تو کسی چغل خور دشمن کا خوف نہ کر، مت ڈر کسی دشمن سے، تو میں اولو العزم ہوں، اولو العزم ہوں، اور دشمن کو مارنے والا بھی ہوں۔ تو یقین تو رکھ کامل، وہ فیض تو آج بھی وہی ہے، معرفت کا، ولایت کا، صبح قیامت تک رہے گا۔ بس یقین امیر خسرو ویسا چاہیے، بس یقین خواجہ شمس الدین جیسا چاہیے۔ اب یقینی درست نہیں ہے یار، تو فیض کہاں سے ملے گا؟ شیخ کی طریقوں پہ قائم نہیں ہو، شیخ کی باتوں پہ عمل نہیں ہے، وعدے کر کے وعدہ خلافی کر رہے ہو، تو فیض کہاں سے ملے گا؟ اب ڈھنڈورے پیٹتے پھرو تو اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ پہلے اپنی غلطیوں کو دیکھ ہم کیا کر رہے ہیں، سنوارو اپنے آپ کو۔ یہ دنیا کب فنا ہو جائے خبر نہیں کسی کو، مرنا ہے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اولیاء اللہ سے وابستگی رکھنا، اولیاء اللہ سے محبت کرنا باعث رحمت ہے، نجات کا سبب ہے، مگر اس سے بھی کہیں زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی سیرت طیبہ پہ عمل کریں۔ اسی کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اسے ڈرنے کا حق ہے۔ اور جو میرے محبوب بندے ہیں، جن پر میرا انعام، میرا اکرام ہے، جن کو میں نے اپنا محبوب بنایا ہے، اے میرے بندو اب ان کی صحبتوں میں آ جاؤ، ان کی سیرت پہ عمل کرو۔ جب ان کی سیرت پہ تم عمل کرو گے تم بھی نیک اور پرہیزگار بن جاؤ گے۔ تو ہمیں ہمارے رب نے حکم فرمایا ہے کہ ہم اس کے ولیوں سے محبت کریں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اللہ اس کا حشر اسی کے ساتھ کرے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے یار، تم بےہودہ لوگوں سے محبت کرو گے، چاہے وہ موبائل کے ذریعے کرو، واٹس ایپ کے ذریعے کرو، یوٹیوب کے ذریعے کرو، فیس بک پہ کرو، اپنے تعلق ان سے بڑھاؤ گے تو ظاہر سی بات ہے تمہارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہونا ہے۔ اور جب تعلق غوث اعظم سے گہرا ہوگا، جب تعلق خواجہ اجمیر سے گہرا ہوگا، جب تعلق صابر کلیری سے گہرا ہوگا تو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ میدان محشر بھی انہی کے ساتھ اٹھائے گا۔ اب یہ تمہارے ذمہ، تم چاہو تو اپنا جو ہے حشر ہے وہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ کرا لو یا دنیا داروں کے ساتھ کرا لو۔ سمجھے آپ؟ تو بڑی ضرورت ہے ہمیں سمجھنے کی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہمارے نوجوانوں کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ امام کو ٹائم دیں، اپنی نمازیں درست کر لیں، کچھ وقت امام صاحب کی صحبت میں بیٹھے انہیں بتائیں، اپنی نمازیں سنائیں، اور اپنی غلطیاں پوچھیں حضرت ہم کہاں غلط ہیں میں بتائیں، اصلاح کریں ذرا۔ وقت ہی نہیں ہے، گئے جمعے کے دن دڑا بڑا سجدے مارے، یہ جائے وہ جائے۔ اور شکر مناؤ بھی امام مل رہے ہیں، قدر کرو، علماء حق کی قدر کرو، امام کی قدر کرا کرو جو 5 وقت تمہیں نماز پڑھا رہا ہے۔ تمہیں یاد ہو نہ ہو کچھ مگر امام کے پیچھے پڑھ لی تمہاری مقبول ہو گئی، ورنہ آنے والا وقت وہ آئے گا کہ مسجدیں خالی ہو جائیں گی، امام نہیں ملیں گے لوگوں کو۔ وہ حال ہونا ہے دنیا میں، اصلاح کرنے والے نہیں ملیں گے۔ آج ہیں ان کی قدر کر لو، ان کی باتوں پہ عمل کر لو۔ دنیا میں سنوارو، عقبہ کو سنوارو، جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ تو فانی کی چیز ہے، فنا ہو جائے گی۔ بقا کی زندگی تو حشر کی زندگی ہے، اس کی تیاری کرو۔ جہاں سے جانا آئے ہیں وہیں کو جانا ہے پلٹ کے، ہمیشہ رہا کوئی نہیں یہاں پر۔
کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کائنات کی ہر شے فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی ذات فقط اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے۔ سنبھالو اپنے آپ کو، نکلو اس دنیا کی محبت سے، اللہ اس کے رسول کو راضی کرو، ذکر کرنے والے بنو، نماز کے عادی ہو جاؤ، مصطفیٰ جان رحمت پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، تمہاری زندگی جنت بن جائے گی، تمہارے گھر کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ قرآن کریم پڑھا ہے، مہینوں مہینوں گزر جاتے پڑھ کے نہیں دیکھتے۔ نماز کے بعد چاہے نماز مغرب بعد پڑھو، نماز عشاء کے بعد پڑھو، نماز فجر کے بعد پڑھو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، اللہ کے رسول پر درود پاک کثرت سے پڑھا۔ تو سمجھیں ذرا، اپنی زندگی کو سنواریں، اس دنیا فانی اس فنا کے چکر مت پڑو، بقا کی تیاری کرو۔ یہی درس ہمارے بزرگوں نے دیا ہے، یہی پیغام محبوب سبحانی قطب ربانی کا تھا، اور آج تو یہ ساؤنڈ سسٹم ہے۔ سرکار غوث اعظم پیران پیر کی محفل پہ تو 70 ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، اور یہ اللہ نے شان و عظمت عطا کی تھی آپ کو کہ جتنی آواز محبوب سبحانی کی نزدیک والا سنتا تھا اتنی آواز آپ کی دور والا سنتا تھا، اور آپ کی محفل میں حال یہ ہوتا تھا، لوگوں پر اثر ایسا طاری ہوتا تھا کہ لوگ دیوانے ہو جاتے تھے، کتنوں کی روحیں پرواز ہو جاتی تھیں، اور کتنے اپنے گریبانوں کو پھاڑ کے جنگل کی راہ لے لیا کرتے تھے، اور جب لوٹ کے آتے تھے تو خالی نہیں آتے تھے، اللہ کے ولی بن کے آتے تھے۔ کیا تھا یہ؟ لعاب مصطفیٰ کا اثر تھا، لعاب علی کا اثر تھا۔ غوث اعظم سے محبت ہے، کامل محبت ہے، ان کا فیض اگر چاہتے ہو کہ جب ہم یاد کریں اپنے شیخ کو، ہمارا شیخ ہماری مدد کو آ جائے، تو غوث اعظم کی سیرت کو اپنا لو، ہمیشہ ان کا فیض تمہارے ساتھ۔ کیا سیرت تھی آپ کی؟ جب پیدا ہوئے تو روزہ رکھ کے پیدا ہوئے، اور علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر بار کو، اپنی جائیداد کو چھوڑا، ماں کو چھوڑا، اور شہر جیلان سے بغداد کا پیدل سفر کیا تھا۔ علم دین حاصل کیا، علم دین حاصل کر کے پھر رب کی قربیت میں جب لگے ہیں تو 25 سال فرماتے میں نے جنگلوں میں ایسے گزارے ہیں کہ جب مجھے بھوک لگتی تھی میں پیڑوں کے پتے اور چھالے کھا کے گزارا کرتا تھا۔ سمجھے آپ؟ مگر پھر رب کا فیض ایسا ملا، اس قدر رب راضی ہوا، جب امتحان میں گزر گئے، کامیاب ہو گئے، تو آپ کے شیخ سیدنا ابو سعید دسترخوان لگائے بیٹھے ہیں اور فرماتے ہیں اے محبوب سبحانی یہ کھیر کھا لو، تو منہ کو لگاتے ہیں آپ، وجد میں ہٹا دیتے ہیں، میں نہیں کھانا ہی نہیں، میرے کو کھانا ہی نہیں ہے، میں قسم کھا چکا ہوں میں نہیں کھاؤں گا یہ۔ پھر فرماتے ہیں محبوب سبحانی کھا لو، یہ کھیر میں نے اپنے گھر سے نہیں بنائی ہے، اللہ نے مجھے الہام کیا ہے، میرا چاہنے والا میرا محبوب عبد القادر مجھ سے عہد کر چکا ہے، یا اللہ جب تک تو نہیں کھلا گا میں کھاؤں گا نہیں۔ جاؤ، میں نے اس کے عہد کو پورا کر لیا ہے، قبول کر لیا ہے، کھیر بناؤ اور محبوب سبحانی کو کھلاؤ۔ فرماتے خود نہیں لایا بنا کے، اللہ نے بھیجا تو بنا کے لایا ہوں۔ تو آپ کے شیخ نے آپ کو کھیر کھلائی تھی، اسی کو امام اہل سنت فرماتے ہیں قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا۔ میں تقریر نہیں کرتا ہوں، کہیں جا کے چند باتیں بتا رہا ہوں کہ سرکار غوث اعظم کی جو ہمارے لیے اشارہ تھا نا کہ ہم کیسے بنیں، اللہ کا قرب کیسے حاصل کریں، تو سب سے پہلے ہمیں علم دین سیکھنا پڑے گا اور کثرت سے اللہ کی عبادت کرنا، تبھی ہمیں غوث پاک کا فیض ملے گا۔ سمجھے آپ؟ عہد کریں کہ آج کے بعد برائی نہیں کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، جھوٹ غیبت سے بچیں گے، ماں باپ کی فرما برداری کریں گے۔ سمجھے آپ؟ ہر بزرگ کا ادب کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن فرمایا کہ سب سے زیادہ محبت اپنے شیخ سے کرے، وہ شیخ سے قربت جب بڑھے گی انسان کی تب اس کی روح کی تربیت ہوتی ہے۔ سمجھے آپ؟ پیرا مریدی کیا نام ہے؟ کس چیز کا نام ہے؟ روح کی تربیت کا نام پیرا مریدی ہے۔ جب تک شیخ کی صحبت میں نہیں بیٹھے گا اسے خبر کیا ہوگی ذکر خفی کیا ہے، ذکر جلی کیا ہے، یا ذکر قلبی کیا ہے۔ تو شیخ کی صحبت بہت ضروری ہے، اور سب سے خاص چیز ہے
کہ جو عہد کرے اس عہد پر مکمل طور سے وہ کھرا اترے۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ٹائم کیا ہو گیا؟ ارے بھائی بڑا لمبا ٹائم ہو۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مرید دنیا نہ بنے، مرید آخرت بنے۔ یہ تو دنیا کے ڈھکوسلے ہیں کہ ادھر بھاگو ادھر بھاگو۔ فرماتے ہیں صوفیاء کہ جو بندہ فکر آخرت میں لگا رہتا ہے تو دنیا تو خود اس کی سنور جاتی ہے، آخرت سنوار لے۔ بزرگوں نے آخرت کو سنوارا ہے کیا؟ اللہ نے کوئی کمی رکھی ان کے پاس؟ کوئی کمی نہیں۔ اللہ نے ہر ضرورت کو پورا کیا۔ وہ ہمارا خالق و مالک ہے، وہی ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ ہمیں بس اس کی ذات پر یقین کامل رکھنا ہے۔ سمجھے آپ؟ سوچو ذرا، ان باتوں کو غور کرو، کسی کی غیبت مت کرو، کسی کی برائی مت کرو۔ چھوٹے کو چاہیے وہ بڑے کا لحاظ کرے، بڑے کو چاہیے وہ اپنے سے بڑوں کا لحاظ کرے۔ سمجھے آپ؟ ہاں، ادب سیکھو۔ ادب کیا ہے؟ نسل آدم میں ادب کی دھوم ہے، فضل حق سے بے ادب محروم ہے۔ نسل آدم میں اللہ کا فضل ان کو ملتا ہے جو ادب والے ہیں، اور جو بے ادب ہیں ان کو اللہ کا فضل نہیں ملتا۔ تو اللہ کا فضل اگر چاہتے ہو تو ادب کرنا سیکھو، علماء کا ادب کرنا سیکھو، سادات کرام کا ادب کرنا سیکھو، ماں باپ کا ادب کرنا سیکھو۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔